نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع پر جو ہمارا درس مشتمل ہے وہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا آخری درس بھی شمار ہو سکتا ہے اور چوتھے حصے کا پہلا درس بھی، اس لیے کہ یہ برزخی نوعیت کا ہے کہ بہت سے مباحث جو پھیل گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے حصے میں چند جامع اسباق شامل تھے، دوسرے حصے میں ایمانیات کی بحث تھی، تیسرے حصے میں عمل صالح کی تشریح تھی، پھر اس میں مختلف پہلو، انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی، عائلی زندگی، پھر ملی اور سیاسی زندگی۔ تو ظاہر ہے کہ اس تیسرے حصے میں ہمارے مباحث جو ہے وہ بہت پھیل گئے تھے، تو گویا کہ اس درس کی شکل میں پھر ایک جامع درس ہے کہ جو یہاں پر شامل کیا گیا، تاکہ جو مباحث بہت پھیل گئے ہیں وہ پھر سمٹ کر ایک نقطے کے اوپر آ جائے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہمارا چوتھا حصہ جو ہے، جو اصل میں جہاد فی سبیل اللہ، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، یہ جو دو شرائط ہیں، نجات ہیں سورہ والعصر کے اندر، ان کی تشریح پر مشتمل ہے، تو یہ اس کے لیے ایک نہایت جامع تمہید بھی بن جاتی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ ان 6 آیات میں سے پہلی 4 آیات میں قرآن کی بنیادی دعوت، جس کے مخاطب تمام انسان ہیں، کسے باشد، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، کسی نسل سے ہوں، کسی رنگت کے ہوں، کوئی بولی بولتے ہوں، وہ سب مخاطب ہیں۔ ایک دعوت عام جو ہے قرآن مجید کی، وہ کیا ہے؟ دعوت ایمان۔ مانو اللہ کو، اس کی توحید کو، مانو آخرت کو، باس بعد الموت کو، جزا و سزا کو، جنت اور دوزخ کو، مانو فرشتوں کو، وحی کو، رسولوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو۔ یہ ماننے کی دعوت ہے، اس میں عمل کی دعوت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جو مانتا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اس سے کسی بات کا، کسی عمل کا مطالبہ کرنا کہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے اور رسول نے یہ بات فرمائی ہے، بے معنی ہے۔ تو پہلی جو دعوت ہے وہ دعوت ایمان ہے پہلے 4 آیات میں، اور یہ دعوت عام ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ آخری 2 آیات کے اندر نہایت جامعیت کے ساتھ دعوت عمل ہے۔ دعوت عمل کے مخاطب کون ہیں؟ جو ایمان کا دعویٰ کریں۔ لہذا پہلی 4 آیات میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اور اگلی 2 آیات جو آخری ہیں ان کے اندر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ جو خطاب کے الفاظ بدل گئے ہیں یہ بہت معنی خیز ہے۔ اب ان میں سے بھی جو پہلی آیت طویل ہے، پہلی 4 آیات میں سے، اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اس میں شرک کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ شرک جو عام تھا اس قوم میں، کہ جس قوم سے خطاب ہو رہا تھا، اولاً قرآن نازل تو ہوا پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اولین مخاطب کون تھے؟ اہل عرب تھے۔ اہل عرب کے ہاں شرک کیا تھا کہ انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، بت بنائے ہوئے تھے، دیوتاؤں کے نام پر، دیویوں کے نام پر۔ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام پر لات، عزا، منات، یہ سارے مؤنث نام ہیں، ان کے ناموں کے اوپر مورتیاں بنائی تھی، انہیں پوجتے تھے، چومتے تھے، چاٹتے تھے، ان کے آگے حلوے ماڑے رکھتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، ان کو دھوتے تھے، ان کا دھون پیتے تھے۔ یہ شرک جو ہندوستان میں اب بھی کسی درجے میں موجود ہے، اگرچہ اب نچلے طبقات میں رہ گیا ہے، اونچے طبقات میں نہیں ہے۔
تو زیادہ گفتگو تو اس کے بارے میں ہوئی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں وہ ہستیاں جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے چاہے خود جمع ہو کر سب مل جل کر زور لگا لیں. اور اس حد تک کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر کوئی شے چھین کر لے جائے تو واپس لے بھی نہیں سکتے. مکھیاں بنبنا رہی ہیں ان حلووں مانڈوں پر جو تم نے ان کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ انہیں اڑا بھی نہیں سکتے. تو یہ تو وہ شرک تھا جو ان کا اس وقت موجود تھا، اور اس کے اوپر ایک تمثیلی پیرائے میں انہیں توجہ دلا دی گئی کہ کس قدر غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو. لیکن آخری ٹکڑے میں پھر وہ شرک کی جو اصل حقیقت ہے، ضعف الطالب والمطلوب، ایک مکمل فلسفہ آ گیا کہ انسان حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی زندگی میں مطلوب ہو، آدرش ہو، آئیڈیل ہو. اب ظاہر بات ہے کہ اگر آدرش گھٹیا ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی گھٹیا ہوگی. نصب العین بلند ہوگا تو انسان کی شخصیت بھی بلند ہوگی، اس کا سیرت، اس کی کردار کے اندر بھی عظمت اور علو شان پیدا ہو جائے گی. اس اعتبار سے میں پورا فلسفہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جسے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے بڑی وضاحت کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی اپنی تصنیف میں بیان کیا ہے. باقی یہ کہ ان کی چھوٹی تصانیف کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے کہ ہر انسان، جس انسان کا زندگی میں کوئی مقصود و مطلوب نہیں ہے، آدرش نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، وہ حیوان ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہر انسان جو ہے واقعتاً جو انسان کہلایا جا سکے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے، آدرش ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے. یہ آئیڈیل، یہ آدرش، یہ نصب العین اونچا ہوگا تو انسانی شخصیت بھی اونچی ہوگی. سب سے گھٹیا آدرش کیا ہے؟ اپنی نفس پرستی، اپنے مفادات، خود غرضی، دولت جمع کر لینا، اپنے لیے شہرت، اپنے لیے اقتدار. یہاں گویا کہ انسان کا نفس جو ہے اس کا مطلوب بن گیا ہے، اس کا معبود بن گیا ہے. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، وہی مطلوب و مقصود ہے. دن رات صبح شام وہ اسی کے لیے وہ سرگرداں ہیں، اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سعی و جہد کر رہے ہیں. اس سے اونچا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں. اس سے ذرا بلندتر نصب العین ہوتا ہے قوم پرست انسان یا وطن پرست انسان. اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے بلندی آ جائے گی. اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی قوم سے کو دھوکہ نہیں دے گا، چاہے یہ کہ باقی پوری دنیا کو دھوکہ دے دے، باقی پوری دنیا کے ساتھ ظلم کرے یہ، لیکن بہرحال پہلے انسان کی نسبت ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا. اس سے اوپر ایک آئیڈیل ہے جسے کہا گیا ہے فلسفے میں ہیومنزم، انسان دوستی، انسان سے محبت، انسان پرستی. یقیناً جس شخص کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے وہ اپنی قوم سے، اپنے وطن سے بلند ہو کر پوری نوع انسانی کا خادم ہو جائے گا، تو یقیناً اس کی شخصیت کے اندر بھی ترفع پیدا ہوگا، بلندی پیدا ہوگی. لیکن اس سے اوپر ایک نصب العین ہے، اور وہ ہے آئیڈیلزم. کسی نصب العین یعنی کسی نظام زندگی کو، کسی فلسفہ زندگی کو اختیار کر کے اب اسی کے لیے جینا اور مرنا، اسی کو پھیلانا ہے، اسی نظریے کو عام کرنا ہے، اسی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو لوگ پھر اس کو قبول کر لیں انہیں جمع کرنا ہے، جمع کر کے اس نظریے کے مطابق نظام قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے. یہ گویا کہ اس سے بھی بلندتر ایک نصب العین ہے. لیکن سب سے اونچا نصب العین کیا ہے؟ منزل ما کبریاست، ہمارا مقصود و مطلوب اللہ ہے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ ہے در حقیقت انسانیت کی معراج. انسان سب سے اونچا ہو گیا. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی پوری الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہے، لہذا انسان کی محبت اب اپنے ذات کے دائرے سے بھی نکلے گی، قومیت کے دائرے سے نکلے گی، اس کی جو وطن کے دائرے سے نکلے گی، انسانوں کے دائروں سے بھی نکل کر جملہ حیوانات، جملہ مخلوقات. آج جو دنیا میں آپ بحثیں پڑھ رہے ہیں انوائرمنٹ کی، کس طریقے سے جو ہے قومیں، بلکہ سب سے بڑی قوم اس میں امریکہ ہے. پولیوشن سب سے زیادہ اس کائنات کی فضا میں امریکہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے ضمن میں یورپ والوں نے جس قدر کوششیں کی ہے کہ اس پہ پابندیاں لگائی جائیں، امریکہ اڑا ہوا ہے اپنی طاقت کے بل پر. تو یہ در حقیقت مخلوقات کے ساتھ جو ہے ایک ظلم ہے جو ہو رہا ہے، کہ اس ماحول کے اندر جو ہے ایسی صورت پیدا کی جا رہی ہے کہ جو انسانیت کے لیے حیات بخش نہیں ہوگی، حیات کش ہو جائے گی.
تو یہ بھی در حقیقت جب انسان سب سے اونچا چلا گیا، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی جملہ مخلوقات سے محبت ہوگی، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہوگا، حیوانات کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ بلند ترین معاملہ ہے۔ گویا کہ توحید خالص کیا ہے؟ کوئی مطلوب حقیقی، کوئی معبود حقیقی، کوئی مقصود حقیقی، کوئی محبوب حقیقی اللہ کے سوا نہ رہے، ساری چیزیں اس کے تابع ہو جائیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی آپ نے مطلوب حقیقی بنا لیا، مقصود اصلی بنا لیا، محبوب حقیقی بنا لیا، تو یہ شرک ہے۔ تو گویا کہ اس بت پرستی کے شرک سے لے کر اور یہ جو تجرد ہے اور اس کا جو آئیڈیل ہے، اس کا سارا نقشہ جو ہے وہ اس ایک آیت میں کھینچ دیا گیا۔ اب اگلی آیت جو ہمارے آج کا اصل درس ہے، وہ اس شرک کا سبب کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اندازہ کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کا حق تھا کہ اس کا اندازہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بذات ہی قوی ہے، زبردست ہے، اور مختار مطلق ہے، عزیز ہے۔ اس آیت کے اندر بھی جو بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، شرک کہتے کسے ہیں؟ ایک اللہ، بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا۔ ایک مہادیو کو مانا لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج بھی مان لی، ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی مان لیا، اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی پوری ایک فوج بھی مان لی۔ بڑا اللہ بھی مان لیا، چھوٹے آلہہ بھی مان لیے۔ تو شرک اس کا نام ہے۔ اب اللہ، جو بڑا اللہ، مہادیو، جو کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، اگر اس کی صفات کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے ذہن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ذہن کے پیمانوں پر ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ تصور جو ہے پچھلے زمانے میں جاتا تھا، طاقتور ہستی، با اختیار ہستی تو بڑا بادشاہ، بس اس سے آگے کا کوئی تصور تو نہیں تھا۔ اب بڑا بادشاہ جو ہے، ظاہر بات ہے، نمبر ایک، اس کی حکومت جو قائم ہوتی تھی وہ اس کے جو نیچے ہوتے تھے نائبین، اس کے سردار، اس کے لارڈز، اور اس کے جو ہے منصبدار، ان کے بل پر حکومت قائم ہوتی تھی نا۔ آخر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 پاؤں، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھے۔ وہ اکیلا کیا کر لیتا؟ اکیلا چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا۔ لہذا اس کی حکومت قائم تھی اپنے نائبین سلطنت کی بنیاد پر، جاگیرداروں کی بنیاد پر، جو بھی اس کے منصبدار ہوتے تھے، 30,000 منصبدار، 50,000 منصبدار، اور وہاں آپ یورپ میں انہیں کہتے تھے لارڈز ہیں۔ یہ ہے در حقیقت کہ جن کی بنیاد کے اوپر بادشاہ کی بادشاہت قائم۔ تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے نائبین سلطنت ہیں، وہ نائبین سلطنت کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو، جو کہ در حقیقت اللہ کے کارندے ہیں، جس کا صحیح تصور کیا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے قطعاً اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان فرشتوں کے تصور کو بگاڑ کر یہ دیویاں، دیوتا، خدا، یہ چھوٹے خدا بنا لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے۔ آخر 50,000 منصبدار جو ہے اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے۔ 30,000 منصبدار کے پاس بھی کچھ نفری ہوتی ہے، کچھ طاقت ہوتی ہے، کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ در حقیقت دیوی، دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز وغیرہ جو ہے، یہ ایمان باللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کہ انہوں نے ملائکہ کو با اختیار مان کر اب ان کو بھی، ان کے لیے مورتیاں بنا لی، ان کے لیے تصویریں بنا لی، ان کے لیے اپنے تخیل سے، اپنے تصور سے شکلیں بنا لی، پھر ان کے خاندان بنا لیے، فلاں کی بیوی فلاں دیوتا کی وہ بیوی جو ہے وہ اس کی دیوی، اس طریقے سے ایک نظام جو ہے خاندانی گھڑ لیا اور انہیں وہ دیویاں اور دیوتا بنا لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی نائبین سلطنت کے بل پر قائم ہے، اسی طرح اللہ کی بادشاہت جو ہے تو سب سے بڑا بادشاہ وہ اللہ بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ، لیکن یہ کہ اس کی بادشاہی بھی ان نائبین سلطنت کی بنیاد پر قائم ہے۔
لہذا ان کی کچھ نہ کچھ دنڈوت کرو، ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوجا کرو، پاٹ کرو، کچھ ان کو دھو، کچھ ان کا دھون پیو، کچھ انہیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا نا، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ یہ تصور کیا ہے، انسان نے اللہ کو ایک بہت بڑے بادشاہ یا بہت بڑے جاگیردار کی شکل کے اندر دیکھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو خود قوی ہے، ان اللہ لقوی عزیز، اس کی قوت جو ہے فرشتوں کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے، کوئی نائبین سلطنت نہیں ہے کہ جن کے اوپر اس کی طاقت کا دار و مدار ہو، بذات ہی قوی ہے، بذات ہی عزیز ہے، اس کی قوت اور اس کا اختیار جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے، کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سوچا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے، تو آخر وہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطلوب تو بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا نام چلتا ہے، لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا۔ اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا اپنی ان بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی مورتیاں بنائیں، لات، عزیٰ، منات، یہ سب مؤنث نام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور صاف انہوں نے کہا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔ اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے؟ اللہ بھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات وہ ٹال نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو، یا بڑے سے بڑا انسان ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی۔ اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا۔ تو دوستیاں پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے۔ بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دوست ہے، اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی ہے۔ اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے، لیکن ان کے تقوی، ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے، وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے۔ اب آج ہمارے ہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات تو رد نہیں کر سکتا نا۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے، بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں، بس جاگیردار۔ اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے اصل سبب، ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے۔
جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. آنے واحد کے اندر اس کا ایک حرف کن ہوگا اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے گی. ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج دے گا، جاؤ یہ کام اس طرح کر دو، لیکن نہیں، اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے. وہ اللہ کے فرشتادے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اولیاء اللہ کے دوست ہیں، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اختیار مطلق نہیں ہے کہ جس کو چاہے بخشوا دے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کی چاہے گا شفاعت سنے گا، مانے گا، جس کو اجازت دے گا وہ صرف شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل پر اجاگر ہو جائے گی. اب اسی پر قیاس کیجئے، جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے، جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے، کیا وہ دنیا میں کسی اور شے کا پرستار ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حسن، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کا علم کامل اگر کوئی اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے نفس کے غلام بن سکیں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کیا آپ نیشنلزم کے بخار میں مبتلا ہو سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے؟ کمیونسٹوں نے اپنی جانیں دی ہیں کس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب ان کو انہوں نے دیکھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں کسی پر جبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. ایک خواب تھا، تصور تھا. وہ ایک دن کے لیے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانیں دی ہیں، آپ ان کا تصور کیجئے. ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ساری ہستی لٹا دی، لوگوں نے جانیں دے دی. تو لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کے علم کامل، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہر آن موجود ہونا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رگے جان سے بھی قریب تر ہونا، یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہے اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے. ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ اور شے ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے، اگر یہ آپ کا حال بن جائے، اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرایت کر جائے، تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام. یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر نوع کے شرک سے. کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء اور رسول. انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ایک کام کے اوپر معمور ہے. وہ تو کانپتے رہتے تھے کہیں ہم سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی ہو رہی ہو. ان کا حال تو یہ ہوتا تھا. اولیاء اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے. ایک خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، وہ مکمل عبد تھے. سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے، نسبت رسالت مؤخر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدیت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے اس پر. آپ کی اصل نسبت جو ہے، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا مقام آتا ہے کہ بہت ہی شفقت اور محبت اور اپنائیت کا اظہار ہو حضور کے لیے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو واضح کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ کیا تھا؟ اس قدر بڑا واقعہ ہو رہا ہے، معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن کیا عبد کا لفظ لایا گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا. عبدہ جو ہے وہ اصل نسبت ہے. سورہ کہف کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عبدیت ہے اصل نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کی عمر جو ہے عام اعتبارات سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آخری ایام میں آپ کا جسم بھاری بھی ہو گیا تھا، اور آپ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے. اس پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ اپنے کو کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف جھیل رہے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ، اول تو آپ کے گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی خطا کسی درجے میں اگر کوئی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر چکا ہے. تو حضور کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، جو انعامات ہوئے ہیں، اللہ نے مجھ پر جو فضل فرمایا ہے، اللہ نے مجھے جو مقامات عالیہ عطا کیے ہیں اور جو مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا، مقام محمود یہ مجھے عطا کیا جانا ہے، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ میں رات کو کھڑا ہو کر یہ مشقت جھیل رہا ہوں، میرے پاؤں جو ہے ان پر ورم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں یا رسول ہوں، عظیم ترین شخصیتیں ہوں، ان کا اصل جو ہے، جو سرمایہ افتخار ہے ان کے لیے، وہ تو عبدیت ہے۔ یہی وجہ علامہ اقبال نے بہت خوب انداز میں کہا ہے، جو معراج کی کیفیت کو بیان کیا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ اب یہ شعر جو ہے اس وضاحت چاہتا ہے، عبد تو سبھی ہے، خواہشات کا بندہ، نفس کا بندہ، دولت کا بندہ، وطن کا بندہ، یہ سب بندے ہیں، سب بندگی تو ہے۔ عبد دیگر عبدہو، صرف اسی کا بندہ بن جانا، سب سے ہٹ کر، سب سے آزادی پا کر۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ عبدہو جو صرف اللہ کا بندہ بن چکا ہو۔ عبدہو چیزیں دیگر، یہ شیء اور ہے، ما سراپا انتظار او منتظر۔ ہم تو ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کوئی تجلی، کوئی کرن جو ہے وہ ہم میں بھی نصیب ہو جائے، اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا شب معراج میں، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر تھے۔ ما سراپا انتظار، منتظر عربی میں معنی ہوں گے انتظار کرنے والا، اور منتظر مفعول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ وہ منتظر، ان کا تو انتظار ہو رہا تھا، استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب انسان صرف اس کا بندہ بن جائے۔ اور صرف اس کا بندہ کب بنے گا؟ جبکہ حقیقتاً لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ کوئی درمیانی مقاصد ہو سکتے ہیں، آخری مقصد اللہ۔ چھوٹی محبتیں ہو سکتی ہیں، اولاد سے بھی کرو، بیویوں سے کرو، بیویاں شوہروں سے کرے، اپنے وطن سے بھی کرو، لیکن یہ کہ سب محبتیں جو ہے وہ ایک محبت کے تابع ہو جائے، اللہ کی محبت کے تابع۔ یہ ہے لا محبوب الا اللہ، محبوب حقیقی، محبوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مطلوب حقیقی، مطلوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مقصود حقیقی، مقصود مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو اپنا مقصود اور آدرش اور آئیڈیل اور نصب العین بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن وہاں تک پہنچا ہی نہیں، اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی کمند کو پوری اونچائی تک پہنچا سکتا۔ یزدہ بکمند داور ہے ہمت مردانہ، یہ ہمت مردانہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے مطلوبیت اور مقصودیت اور محبوبیت کی کمند جو ہے وہ جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چپک جائے، درمیان ہی میں کہیں اٹک گئی ہے، کہیں اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، مطلوب بنا لیا ہے، کہیں وطن کو بنا لیا ہے، کہیں قوم کو بنا لیا ہے، کہیں کسی نظریے کو بنا لیا ہے، نظام کو بنا لیا ہے، انسانیت کو بنا لیا ہے۔ یہ سب جو ہے در حقیقت کیوں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے، اس کے کمال و جمال کا، اس کے حسن کا، اس کی صفات کمال کا اندازہ نہیں کر پائے۔ دیکھیے قدر جو ہے عربی زبان میں اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے بلکہ انگریزی میں ویلیو، اور جب یہ ورب کے طور پر آئے گا ٹو ایویلیویٹ، ہر شے کی آپ ایک قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں، یہاں یہ ورب کے طور پر آیا، قدر ویلیو ہے، اور قدر جب آیا قدر یقدرو، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹو ایویلیویٹ۔ تو یہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، اللہ کے صفات و ذات کی کوئی جھلک جو ہے صحیح معنی میں دیکھ نہ سکے، اس لیے ان کی کمند کہیں درمیان میں اٹک کر رہ گئی ہے، ان کا مقصود و مطلوب ذات باری تعالیٰ کے سوا کچھ اور بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں موحد، توحید پرست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔